اپنی زندگی کے تیسرے پورشن کی طرف کرتے ہیں۔ ہماری ملازمت میں بھی آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے، ہماری ملازمت میں بھی آزمائش مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ملازمت برائے مال بالکل درست ہے بھائی، بندہ ملازمت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بیچارے کو رزق حلال ملے بھائی، یعنی اس کا گھر کا چولہا چلے، اس کی زندگی کا پہیہ چلے۔ ملازمت اس لیے کرتا ہے، یہاں تک تو بات درست ہے کہ گھر کا چولہا چلے، زندگی کا پہیہ چلے، اس لیے وہ ملازمت کر رہا ہے، چلے ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کو بھی بڑا اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی نکھار کے صحیح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ملازمت کے مقاصد کیا ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں کہ چلیں جی آپ نے ملازمت اس لیے کی کہ آپ کو مال مل جائے، یہاں تک درست ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا، میں نے سوچا، معاشرے نے سوچا کہ وہ ملازمت بھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ ملازمت جو میں کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہماری کتنی بڑی تعداد سودی بینکوں کے اندر مبتلا ہے، سائیکل سے وہ پجیروں پہ آ چکی ہے، اور لوگ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں ان کو، سارا حرام مال اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، حرام تنخواہ جیب میں ڈال رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا نہیں بس صرف پیسہ ہونا چاہیے، جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے، اس کے پاس مال ہے اس کی قیمت لگے گی، اس کو اپنی بیٹی دینی چاہیے۔ ملازمت ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود ملازمت حلال ہے کہ حرام ہے؟ معلوم ہے؟ اول تو معلوم ہی نہیں، معلوم ہو بھی جائے حرام ہے، حلال نہیں ہے میری ملازمت، تو نہ شرمندگی ہوتی نہ فکر ہوتی ہے، نہ اس ملازمت کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جانے کی سعی اور کوشش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایک سودی بینک میں کام کر رہے ہیں جہاں سودی لین دین ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، اس حرام کام پہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہ حرام لے رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چلا، کل تک آپ کو پتہ نہیں تھا، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب آپ ایسے کریں، فوراً آپ اس نوکری کو نہ چھوڑیں، بلکہ اس نوکری میں ہوتے ہوئے دوسری نوکری تلاش کرنی شروع کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ایک بڑی تعداد، ایک اچھی تعداد ایسا کرتی بھی ہے۔ میرے ایک نوجوان عزیز ہیں گلگت میں، پچھلے دنوں جب مجھے گلگت جانا ہوا تو وہ بینک میں ملازم تھا، تو اس نے مجھے خود بتایا جی میں نے بینک کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کوششیں کی اور اب وہ وہاں کورٹ میں لگ گیا، ایک اچھی خاصی ہینڈسم پے لے رہا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس بچے کا چہرہ میرے سامنے اس طرح آتا ہے، اور اس بچے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ بچہ تو نہیں مطلب نوجوان لڑکا، لیکن ہماری عمر کے حوالے سے تو وہ بچہ ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ قربانی دینے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان الکرام قلیل، بہرحال عزت دار لوگ، قربانی دینے والے لوگ، اچھے لوگ معاشرے میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے ایک لطیفہ یاد آ گیا، چلیں ہم بھی لطیفہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ درس نظامی میں ہم پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کون سی کتاب تھی، عربی ادب کی، شعر و شاعری کی، تو وہاں بیوی اپنے میاں کو طعنہ دیتی کہ تیرا قبیلہ چھوٹا ہے۔ قبائل کا مزاج ہوتا ہے نا، کہ بھائی افراد کتنے ہیں، قبیلہ کتنا ہے، اس میں مردوں کی تعداد کتنی ہے۔ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بیوی نے میاں کو طعنہ دیا کہ تیرا قبیلہ چھوٹا ہے، تو میاں نے برجستہ جواب دیا ان الکرام قلیل۔ شاعر نے اس کو اپنی شعر کی لڑی میں پرو دیا تھا، ان الکرام قلیل۔ ارے بھائی عزت دار لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ خیر ایک ویسے بات آ گئی۔ اب ملازمت، چلیں جی پتہ چل گیا آپ کی جو ملازمت ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا حرام نہیں حلال ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن سوال یہ آپ کی ملازمت حلال ہے، سوال یہ کہ آپ اس ملازمت کے اہل بھی ہیں؟ جو ملازمت کریں وہ آپ کو کام آتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اس ملازمت کے لیے حکومت نے ڈگری کی شرط لگائی تھی، وہ آپ کی ڈگری اصلی ہے کہ جعلی ہے؟ چلیں جی ڈگری اصلی ہے، وہ کام آپ کو آتا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ڈگری جعلی ہے تو آپ کی تنخواہ کا کیا بنے گا؟ اگر آپ کو کام آتا ہی نہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی تنخواہ کا کیا بنے گا؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی اتنی فکر کی کہ چلیں اللہ کی طرف سے میری ملازمت لگ گئی، باپ نے مجھے لگا دیا، مامے نے لگا دیے تھے، چاچے نے، پھپھے نے تھے، پھپھڑ نے، پتہ نہیں کس نے مجھے لگا دیا،
لیکن میں کام سیکھ تو لوں، میری تنخواہ حلال تو ہو جائے. کبھی دیکھا، کبھی کوشش کی؟ یہاں تو دنیا، یہاں تو دین کی بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بہت سے مشہور مولویوں نے اپنے ان پڑھ اولادوں کو بٹھایا ہوا ہے، ان پڑھ اولادوں کو. اور معیار کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ بیٹا جبہ پہنتا ہے، پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ معیار ہے؟ ضربہ کا لفظ نہیں آتا، چٹے ان پڑھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کیا کیا جائے، بات پہ بات نکلتی ہے. ملازمت حلال ہے، سوال ہے کہ اس ملازمت کے جو حلال ملازمت ہے اس کے تقاضے آپ نے پورے کیے ہیں؟ آپ اپنے ملازمت کو وقت پورا دیتے ہیں؟ حکومت نے 8 گھنٹے آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ کتنا وقت دیتے ہیں ملازمت کو؟ بتائیں. آپ درمیان میں سے وقت چوری کر کے نکل جاتے ہیں؟ آپ کی تنخواہ حلال رہتی ہے؟ جتنے گھنٹے آپ نے کام نہیں کیے اس کی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کی فکر کریں؟ پھر دوسری طرف بھی آ جائیں. ملازمت کا وقت لکھا جناب علی 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، مختلف ہیں. ہر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہر ایک نے اپنے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں. وہ 10 12 گھنٹے بھی کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ملازم کو رکھنے سے پہلے آپ طے کر لیں آپ نے اسے 6 گھنٹے کام لینا ہے، 7 لینا، 8 لینا، 9 لینا، 10 لینا، لے لیا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے اوپر جو آپ وقت لے رہے ہیں، زیادہ کام لے رہے ہیں. اگر ایک ملازم اپنی خوشی سے ویسے کوئی زیادہ کام کر لیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. آپ قانوناً، شرعاً، اخلاقاً 1 منٹ بھی اس سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. جتنا وقت مقرر آپ نے کیا ہے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے، 12 گھنٹے، ایون 13 گھنٹے چلیں لگا لیں، جو آپ نے ملازمت دیتے وقت مقرر کیا ہے اس سے اوپر آپ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً 1 منٹ نہیں لے سکتے. اس کا آپ لیں گے تو آپ کو پے کرنی چاہیے، یا وہ اپنے کیا کہتے ہیں احسان کے طور پر، نیکی کے طور پر ویسے 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ زیادہ دے دے تو اچھی بات، اس پہ پھر آپ کی پکڑ نہیں. ہاں دونوں طرف تھوڑی بہت چھوٹ ضرور ہوتی ہے. چھوٹ ضرور ہوتی کا مطلب یہ کہ دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے. ایک بندہ باس اپنے ملازم کو رکھ لیتا ہے تو اس کو تھوڑی سی چھوٹ دینی چاہیے تاکہ ملازم ریلیکس فیل کرے. ملازم جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی فیتا لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے جی میرا یہ ٹائم مقرر ہو گیا میں دوڑ لگاؤں. اس کو بھی تھوڑی سا 5 منٹ زیادہ کام کرنا چاہیے یا زیادہ ایفیشنسی دکھانی چاہیے تاکہ باس اس سے راضی رہے اور دونوں طرف سے ایک فلیکسیبلٹی ہو، ریلیکسیشن ہو اور تناؤ والا ماحول نہ ہو، کام چلتا رہے. تو یہ دونوں طرف سے نا، کہتے ہیں ہماری زبان میں محاورہ ہے، ہاتھ سے ہاتھ دھلتا ہے. باس اگر تھوڑی سی بہت فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 8 بجے کا 9 بجے کا ٹائم مقرر کیا اور آپ کا ملازم 9:30 10 آ رہا ہے اور آپ نے اسی وقت اس کی تنخواہ کاٹنی شروع کر دی، بس ٹھیک ہے جی آپ کی تنخواہ کٹ رہی ہے. تو اس کرونا ایرا سے ہم گزر رہے ہیں نا وہ، اور پھر ایک معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں کہ آپ نے ہر دن اس کی آدھا گھنٹے کی تنخواہ کاٹنی شروع کر دی. کیا کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ آپ کے لیے ممکن ہے تو چلو جی وہ 9 بجے آ رہا ہے، اس کو 9 بجے آنا چاہیے تھا، وہ 9:30 آ گیا. آپ اپنی طرف سے فلیکسیبلٹی اس کو دے دیں، یار آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آئیں، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں. اس کو بھی لچک مل گئی کہ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے. آپ نے اس کو لچک دے دی کہ چلو یار آپ آدھا گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ لیٹ چلے جائیں. دونوں طرف سے جب لچک مل گئی، آسانی پیدا ہو گئی، تناؤ والا ماحول نہیں رہا. جب آپ اپنے ملازم کو اس قسم کی لچک دیں گے تو وہ بھی آپ کا وفادار بن کے، جہاں اس نے 8 گھنٹے خرچ کرنے وہ 9 کرے گا، جہاں 9 کرنے وہ 10 کرے گا، اور اس کے پھر پیسے بھی نہیں لے گا بلکہ اس کو اپنے لیے نیکی سمجھے گا. یہ الگ بات ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے. جہاں تک معاملہ ہے فیتا لے کے بیٹھ جانا، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ قانوناً ملازمت کے وقت سے زیادہ کام نہیں لے سکتے اور آپ قانوناً شعبہ ملازمت کے علاوہ کام نہیں لے سکتے. ہاں اگر آپ نے کسی کے ساتھ طے کر دیا، ہاں بھائی یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر ہم چھوٹے موٹے کام اور اس سے لے سکتے ہیں، وہ اس پہ راضی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا ہم نے یہی کام لینا ہے، اس کے علاوہ ہم نے آپ سے کوئی کام بھی نہیں لینا، پھر بھی آپ کام لیتے تو نہیں لے سکتے. جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس سے آپ باہر نہ نکلیں. ہاں جاب ڈسکرپشن کے اندر آپ نے جو چیزیں لکھ دی ہیں وہ ٹھیک ہے. اب میں خطیب ہوں
تو میں خطیب ہوں، مجھے ریسرچر نہ بنایا جائے، مجھے یہ چیزیں نہ دی جائیں، نہیں جی آپ خطیب، آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ بھائی میں خطیب ہوں، میرا خطیب کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، مجھے اسی پہ رکھا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے ملازمت کے ایک پورا جو زندگی کا ہمارا اتنا بڑا حصہ ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھ لیں تو ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے مال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ